बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्लास हश्तम की हमद की मश्क और उसके हल करेंगे हम मश्की सवालात। तो पहला सवाल है, अमूमन जो कि हर सबक के की मश्क का जो पहला सवाल होता है कि मुख्तसर सवालों के जवाब दें। तो पहला सवाल है, कौन से अमल के होने पर लोग वहम करते हैं? तो जवाब है इसका, रात के वक्त आसमान से तारे टूट कर ऐसे गिरते हैं जैसे अंगारे, तो उस मंज़र को देखकर लोग वहम करते हैं। सवाल नंबर 2 है कि किन हालात में शायर का जिगर कवी रहता है? जवाब है, जब शायर का गुज़र जो है किसी जंगल व बियाबान से हो या समंदर पर वो सफ़र कर रहा हो और वो घर से भी दूर हो, तो इन हालात में शायर का जो जिगर है वो कवि रहता है, क्योंकि उसे का यकीन है कि अल्लाह ताला जो है वो उसके साथ है। तो सवाल नंबर 3 है, जो कि जीम जुज़ बनती है, शायर को किसी भी चीज़ का खौफ क्यों नहीं है? तो जवाब है इसका, शायर को किसी भी चीज़ का खौफ इसलिए नहीं है कि उसका अकीदा है कि हर लम्हा खुदा उसके साथ है। तो सवाल नंबर 4 है, दाल जुज़ खौफज़दा करने वाले मकामात कौन कौन से हैं? खौफज़दा करने वाले मकामात में खाली मैदान आ जाते हैं, सुनसान खंडर होता है, कब्रिस्तान और मरघट आ जाता है। और सवाल नंबर 5 है, हे जोज़, इस हमद का मुतालिया करने के बाद आपके जहन में पहला ख़याल क्या पैदा होता है? तो जब हमने हमद पढ़ी, इसकी तशरीह वगैरह पढ़ी, तो पहले ही ये जो है ना ख़याल हमारे जहन में आता है कि हमें कैसे ही हालात का सामना हो, अंधेरा हो या उजाला हो, आंधी हो या तूफ़ान हो, आसमान से तारों का गुज़रने का सिलसिला हो या समंदर पर सफ़र हम कर रहे हों, किसी जंगल व बियाबान से कभी हमारा ज़िक्र हो, गुज़र हो, तो हमें कभी भी उससे खौफज़दा नहीं होना चाहिए और अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए कि वो हमारे साथ है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा सवाल नंबर है जी 2, उसमें है कि हमद में से लिए गए दर्ज झैल अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करें। अल्फाज दिए गए हैं और हमने खाली जगह पुर करनी है। तो पहली लाइन है जी, अल्लाह ताला के ज़िक्र से हमारा दिल डैश रहता है। इसका जवाब है कवि, कि अल्लाह ताला के ज़िक्र से हमारा दिल कवि रहता है। जुज़ नंबर 2 है, अल्लाह ताला को याद करने से हर किस्म के डैश व गुमान ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका जवाब है, अल्लाह ताला को याद करने से हर किस्म के वहम व गुमान ख़त्म हो जाते हैं। तीसरी जुज़ है, तूफ़ान का शोर हो या उसके थमने के बाद का डैश, अल्लाह ताला हर सूरत में हमारे साथ होता है। तो इसका जवाब है कि तूफ़ान का शोर हो या उसके थमने के बाद का सन्नाटा, अल्लाह ताला हर सूरत में हमारे साथ रहता है। और चौथी जुज़ है, कब्रिस्तान और डैश मुर्दों को दफनाने या जलाने का मकाम है। तो कब्रिस्तान और मरघट मुर्दों को दफनाने या जलाने का मकाम है। उसके बाद है जी, रात को तूफ़ान आने पर हर तरफ डैश छा गया। तो इसका जवाब है, रात को तूफ़ान आने पर हर तरफ अंधेरा छा गया। तो हमारी छठी जुज़ है, अल्लाह ताला की हर जगह मौजूदगी के एहसास से हम बिला डैश अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जवाब है कि अल्लाह ताला की हर जगह मौजूदगी के एहसास से हम बिला खौफ व ख़तर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जुज़ नंबर 7 है, आसमान से तारे टूट कर ऐसे गिरते हैं जैसे डैश। तो इसका जवाब है, आसमान से तारे टूट कर ऐसे गिरते हैं जैसे अंगारे। 8वीं जुज़ है, रात ख़त्म होती है और डैश के वक्त अल्लाह के ज़िक्र से फ़िज़ाएँ गूंज उठती हैं। तो इसका जवाब है कि जब रात ख़त्म होती है तो सहर के वक्त अल्लाह के ज़िक्र से फ़िज़ाएँ गूंज उठती हैं। और 9वीं जुज़ है, बारिश का दूसरा नाम डैश भी है। तो इसका जवाब है, बारिश का दूसरा नाम मी भी है। अब हम करेंगे जी सवाल नंबर 2 की बेजुज़। इसमें भी दो लफ्ज़ दिए गए हैं, उनमें से हमने सिर्फ एक लफ्ज़ लिखना है जो कि उसके मुताबिक हो। तो सवाल है, दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ के इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। पहली जुज़ है, खौफ की वजह से किसी के भी औसान डैश हो सकते हैं, गुम या ख़ता। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ख़ता। दूसरी जुज़ है, हमद में शायर ने तारे को डैश से तशबीह दी है। तशबीह का मतलब होता है इशारा देना,
اس کے لیے دو الفاظ ہیں انگارے اور شرارے. تو کتاب کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے انگارے. اللہ کی یاد سے ہمارا دل ڈیش رہتا ہے پرہول یا کبھی. تو اس کا جواب ہے کبھی. رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر سے مراد ہے ڈیش ہر دن یا ہر وقت. تو اس کا مطلب ہے ہر وقت. پانچویں جز ہے شام کا متضاد لفظ ڈیش ہے رات یا سویرا. تو اس کا جو متضاد لفظ ہے وہ ہے رات. حمد میں درخت کا مترادف لفظ ڈیش استعمال کیا گیا ہے. دو لفظ ہیں شجر یا پیڑ. تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے پیڑ. جز نمبر 7 ہے کھنڈر مرگھٹ قبرستان ڈیش کی علامت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں تنہائی کے لیے یا موت کے لیے. تو یہ جو ہے تنہائی کی علامت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں. تو جز نمبر ہماری 8 ہے کہ ہمیں کسی بھی خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا ڈیش ہمارے ساتھ ہوتا ہے. دوست یا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جواب ہے یہ. جز نمبر 9 ہے کہ مسجد میں چاندنی کا متضاد لفظ ڈیش بیان کیا گیا ہے سحر یا گھپ اندھیرا. تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے گھپ اندھیرا. 10ویں جز ہے حمد میں ڈیش کی تعریف کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو. تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف. سوال نمبر 3 ہے یہ بھی خالی جگہ ہم نے پر کرنی ہے. وہ کہتا ہے کہ حمد کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں. الف جز رہے پھر بھی کبھی ڈیش میرا. اس کا جواب ہے رہے پھر بھی کبھی جگر میرا. دوسری جز ہے بے کیونکہ میرا خدا ہے ڈیش ساتھ. جواب ہے کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. جیم جز شب کو گرتے ہیں جیسے ڈیش. جواب ہے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے. دال جز یا پرانا کوئی ڈیش سنسان. تو جواب ہے یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان. آخری جز ہے ڈیش کرتے ہیں لوگ بیچارے. اس کا جواب ہے وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے. اب ہم کرتے ہیں سوال نمبر 4 جس میں ہم نے کالم کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا ہے. کالم الف کو کالم بے کے ساتھ. تو سوال ہم پڑھتے ہیں کہ ہم کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. سفر سمندر چاندنی گھپ اندھیرا پرانا کھنڈر قبرستان مرگھٹ شب تارے آسمان انگارے سحر شام. اب ہم کرتے ہیں جی سوال نمبر 5. وہ کہتا ہے کہ اس نظم کے کون کون سے بند میں ردیف استعمال ہوئی ہے اس کی نشاندہی کریں. ہاں جی جواب ہے جی اس نظم کے دوسرے اور چھٹے بند میں ردیف جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے. ردیف ہمیشہ قافیہ کے بعد آتا ہے. تو دوسرے بند میں ردیف جو ہے وہ ہو استعمال ہوئی ہے اور چھٹے بند میں میرا جو ہے وہ ردیف استعمال ہوئی ہے. سوال نمبر 6 ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں. لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو. تو وہاں سے جو ہے نا ہم نے ڈھونڈ کے لکھنے ہیں. تو الفاظ کے معنی ہم کرتے ہیں سحر صبح کو کہتے ہیں. مرگھٹ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہندو مردے کو جلاتے ہیں. بیابان کا مطلب ویران. قوی طاقتور پرہول خوفناک سنسان ویران. اس کے بعد ہم آتے ہیں سوال نمبر 7 پر اور وہ ہے کہ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں. یعنی کہ الفاظ کے ہم نے متضاد بھی لکھنے ہیں اور جملے بھی اس کے بنانے ہیں. تو متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ. ہم نے الفاظ کا الٹ بھی بتانا ہے پھر اس کا جملہ بھی بنانا ہے. سنسان تو اس کا متضاد بنے گا آباد. جملہ بنے گا رات کو گلیاں سنسان ہوتی ہیں. یا آپ اپنی مرضی سے بھی بنا سکتے ہیں کوئی آسان سا جملہ جیسے دوپہر میں گلیاں سنسان ہوتی ہیں. اچھا جی اس کے بعد ہے شب کا متضاد ہے روز. تو جملہ بنے گا قائد اعظم شب و روز پاکستان کے لیے کام کرتے تھے. اندھیرا کا متضاد بنے گا اجالا اور اس کا جملہ ہے اس کمرے میں بہت اندھیرا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جی سفر کا متضاد حضر. سفر ہو یا حضر نماز کسی صورت معاف نہیں ہوتی. اس کے بعد ہے جی کبھی کا متضاد ہے کمزور. کبھی کا کمزور پر چڑھائی کرنا ظلم ہے. اس کے بعد ہمارا آخری لفظ ہے پرہول. پرہول
تو اس کا جو متضاد ہے وہ ہے پر امن، کہ انسان پر ہول حالات سے زیادہ پر امن حالات کو پسند کرتا ہے۔ تو اب ہم کرتے ہیں سوال نمبر 8 جو کہ اعراب والے ہیں۔ تو پہلا ہمارا لفظ ہے حمد، دوسرا نظر، تیسرا سنسان، چوتھا اجالا، اور پانچواں سمندر، چھٹا سحر، اور آخری جو ہے وہ ہے پر ہول۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، وہ کہتا ہے کہ درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ تو لفظ دیے گئے ہیں سمندر، شام، جڑ، وہم، مرگھٹ، آندھی اور اندھیرا اور آسمان۔ تو اس کا جو آسانی سے ڈھونڈنے کا طریقہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اس کا آسان جو طریقہ وہ یہ ہے کہ ہر ایک لفظ کو ہم جملے میں استعمال کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ جیسے سمندر، یہ سمندر بہت بڑا ہے، تو بڑا کا لفظ استعمال کریں گے، یہ کبھی نہیں کہیں گے سمندر بہت بڑی ہے، تو اس لیے سمندر جو ہے وہ مذکر۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی شام، شام مؤنث ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جڑ، جڑ بھی مؤنث ہے۔ اس کے بعد وہم، وہم جو ہے وہ مذکر ہے۔ مرگھٹ بھی مذکر ہے۔ آندھی مؤنث ہے۔ اندھیرا بھی مذکر ہے، اور آسمان بھی مذکر ہے۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں سوال نمبر 10، وہ یہ ہے کہ درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ جیسے انگارہ، انگارے، خطا، خطائیں، تارا، تارے، رات، راتیں، جھونکا، جھونکے۔ ہمارا آخری سوال ہے اس مشق کا، وہ ہے کہ سوال نمبر 11، گزر اور سفر ہم الفاظ جو ہیں، ہم آواز الفاظ ہیں، تو ہم ان کو ہم قافیہ الفاظ بھی کہتے ہیں۔ تو درج ذیل الفاظ کے ہم قافیہ الفاظ لکھیں، جیسے سحر، نظر، تارے، ہارے، میدان، فرحان، ہوا، دعا، شام، کام۔ جب ہم کسی بھی الفاظ کے لفظ کا ہم قافیہ بناتے ہیں تو اس کے لیے جو آخری لفظ ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ جیسے سحر، نظر، سحر کے اندر آخر میں رے ہے، نظر کے اندر بھی آخر میں رے ہے۔ اسی طرح پھر تارے، ہارے، آخر میں رے بڑی ہے رے، تو ہارے کا بھی رے بڑی ہے رے۔ تو اسی طرح یہ سارے الفاظ ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔